اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ممتاز و معروف قوال، عالمی شہرت یافتہ قوال طاہر علی نظامی ہم سے رخصت ہوئے، انتقال ہوا ان کا، اور اچانک یہ خبر ایسے ملی کہ ہر شخص ملول ہو گیا۔ اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں زمان ذکی تاجی کا انتقال ہوا، اور اس کے بہت ہی یعنی کہ چہلم سے پہلے ہی طاہر بھائی بھی ہمیں چھوڑ گئے، رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ دونوں مرحومین کے درجات کو بہت بلند فرمائے۔ طاہر علی نظامی، جعفر نظامی قوال کے صاحبزادے، اور وہ قوال برادران طاہر علی نظامی، ماہر علی نظامی، شاکر علی نظامی، وہ برادران کہ جنہوں نے پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں قوالی کے اعتبار سے، محافل سما کے اعتبار سے ایک بہت یعنی کہ نام پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ اگر ہم سما کی کیفیت کو دیکھیں یا سما کا احوال دیکھیں تو یہ تو بہت قدیم ہے، لیکن مروجہ جو قوالی کا جو انداز ہے، اسے اگر ہم دیکھیں تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اولیاء چشت کے حوالے سے اس کو بہت فروغ ملا۔ یہی سلسلہ غیر منقسم ہندوستان میں بھی اور موجودہ طور پر پاکستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف خانقاہوں میں مختلف مقامات پر محافل سما کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں یہ حضرات جو ہے سما پیش کرتے ہیں اور مختلف کلام پیش کر کے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرتے ہیں اور اولیاء کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم طاہر علی نظامی مرحوم کے حوالے سے بات کریں، ایک خوبصورت پیکج، یادگار پیکج ARYQ-TV نے جو ہے تیار کیا ہے، آئیے اس جانب بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو پھر اپنے مہمانوں کا تعارف بھی پیش کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس حوالے سے بات بھی کریں گے۔ بسم اللہ۔ کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ پاکستان میں فن قوالی کا ایک معتبر حوالہ اور نام نظامی برادران شاکر علی نظامی، طاہر علی نظامی، ماہر علی نظامی کا ہے۔ افسوس آج طاہر علی نظامی ہم میں موجود نہیں رہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ طاہر علی نظامی کے والد طوطی چشت استاد جعفر حسین نظامی قوال تھے، جنہیں درگاہ نظام الدین اولیاء کی خاص خانقاہی و درباری چوکی ہونے کا شرف حاصل رہا۔ طاہر علی نظامی 25 جنوری سن 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی قوالی کا شوق تھا اور ابتدائی عمر سے ہی والد محترم کی آغوش تربیت میں فن قوالی کے اسرار و رموز کو سیکھا۔ انہوں نے 5 سال کی عمر سے ہی اپنے والد کے ہمراہ قوالی کے میدان میں قدم رکھا اور وقت وصال تک خون جگر سے فن قوالی کی آبیاری کرتے رہے۔ نبی کی شان محبوب الہی، نبی کی شان محبوب الہی، نبی کی شان۔ طاہر علی نظامی نے فارسی، اردو، پوربی اور دیگر زبانوں میں کلام پڑھے۔ حمدیہ، نعتیہ، عارفانہ کلام اور بزرگوں کے مناقب کو خانقاہی آداب کے ساتھ پڑھا۔ آپ بزرگوں کے کلام کو ترجیح دیتے تھے۔ معتبر و مستند انتخاب کلام کی وجہ سے خانقاہوں میں ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ نے پاکستان کے علاوہ ہندوستان، دبئی، افریقہ، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں اپنے شعبے کی نمائندگی کی۔ آپ کے پڑھے ہوئے معروف کلاموں میں قول، رنگ، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، موری پکار سنو، ایرے سخی مورے پیا گھر آئے، مورا حال کہو اس پریتم سے، بابا جی
तोरा मेला बिछड़ो ही जाए, छाप तिलक सब छीनी रे और दीगर कलाम शामिल हैं। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिले के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिले के, छाप तिलक सब छीनी रे। ताहिर अली निजामी ने ARYQTV की स्क्रीन को अपने फन से जीनत बख्शी, दुनिया भर के नाजरीन को खूब महसूस किया और दादे तहसीन समेटी। फन कव्वाली का ये शाह सवार 5 शाबान 1443 हिजरी बमुताबिक 9 मार्च सन 2022 बरोज बुध अपने साहबजादगान, बरादरान और लाखों चाहने वालों को रोता छोड़कर इस दारे फानी से कूच कर गया। आसमां तेरी लहद पे शबनम अफशानी करे, सब्ज़े नौरस्ता इस घर की निगहबानी करे। फिदा बना नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सैयद अदनान खालिद के सौती कलमात और ये पैकेज तैयार किया गया, और ये इसलिए कि दीगर लोग तो, दीगर चैनल्स तो ज़िंदगी में भी लोगों को भूल जाते हैं। हमारे जो बहुत ही अच्छे कव्वाल हैं, सना खां हैं, कुर्रा हैं, खुतबा हैं, नुक़बा हैं, लेकिन ARYQTV न सिर्फ उनकी ज़िंदगी में भी उनकी तकरीम करता है, उन्हें लोगों के सामने पेश करता है और दुनिया से जाने के बाद भी उनकी खिदमात को लोगों तक पहुंचाता है। ये ARYQTV का एक वस्फ़ है, ये खूबी है और एक बहुत बड़ी बात है कि अपने से जुड़े हुए लोगों को याद रखना और उन्हें लोगों तक पहुंचाना, उनकी खिदमात को। आज चूँकि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की चौखट के फैज़ याफ्ता कव्वाल हज़रात यहाँ मौजूद हैं और इसी हवाले से जाफ़र हुसैन निज़ामी मरहूम कव्वाल जो कि इनके वालिद गिरामी, उनका जिक्र हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि पहले हमारे जो मेहमानान गिरामी उनका तारुफ पेश कर दूँ। अल्लामा मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपके साथ तशरीफ़ फरमाएं अल्लामा फैसल अजीज़ी बंदगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ फरमाएं मुल्क मुमताज़ मारूफ सना खां जनाब क़ारी मोहसिन क़ादरी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आइए अब चलते हैं उन लोगों की जानिब के जो भाई हैं और साहबजादे हैं ताहिर अली निज़ामी के, उनके छोटे भाई माहिर अली निज़ामी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। और शामीर मौजूद हैं, उनके बड़े साहबजादे शामीर अली मौजूद हैं, तलहा मौजूद हैं, तलहा अली, आपको मैं सलाम पेश करता हूं। और आज की इस प्रोग्राम में आपसे उनकी यादों को ताज़ा करेंगे और इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा कव्वाल हज़रात की, सना खां हज़रात की बड़ी सरपरस्ती फरमाते हैं, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के हवाले से भी आप बहुत ज़्यादा रहनुमाई फरमाते हैं। सैयद तासीन शाह फ़खरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम हज़रात। अच्छा जनाब, इस वक्त कुछ लाइन डिस्टर्ब है। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले माहिर भाई की जानिब बढ़ते हैं। माहिर भाई, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हम ये समझें कि जनाब बहुत अरसे से वो बीमार थे, अलील थे और नज़र नहीं आ रहे थे। वो आपके साथ साथ महफिल में हमने देखा और वो लीड कर रहे होते थे, तो अचानक ही खबर आई और अचानक लोगों को इसने दिलखराश खबर ने सबको मलूल किया। क्या कहते हैं इस मौके पर? और ARYQTV ने जो आप लोगों को एक ऑनर दिया है, आपके गम में बराबर का शरीक नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर मैं हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब जो कि चेयरमैन ARYQTV, उन्हें इस हवाले से खराज तहसीन पेश करता हूँ। भाई अलहाज मोहम्मद आमिर फ़याज़ी साहब सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को और भाई बिलाल साहब को मैं सीनियर प्रोड्यूसर को इस हवाले से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमेशा अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल करते हैं। और क्या फरमाइएगा इस हवाले से, आपके क्या दिली जज्बात हैं इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रईस भाई, पहले तो सबसे पहले मैं इस चैनल ARYQTV इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ
اور اللہ تعالیٰ میں دعا بھی کرتا ہوں اس چینل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے، ان کا آمین سایہ آمین ہمارے سر پر اللہم قائم آمین رکھے۔ اللہم آمین۔ اتنی محبت، اتنی شفقت، بالکل آپ لوگ ہمارے بلال بھائی، بلال میمن صاحب، یہ بڑی بھائیوں کی طرح بھائیوں طاہر بھائی سے، بالکل اور ان کی یاد میں جو ہے یہ پروگرام جو سجایا ہے، جی اب یاد ہی ہیں، ان کا یاد ہی ذکر بالکل بالکل جو ہے بس ہوتا رہے گا اور یاد کرتے رہیں گے۔ بالکل یہ ان کی محبت شفقت کی بات ہے۔ بقول آپ کی جو ہے باقی جو چینل جو ہے وہ تو زندہ کو ہی بھول جاتے ہیں، بالکل بالکل مگر یہاں سے ہمارا اتنا گہرا تعلق ہے نا اس نسبت سے ہاں ہاں کہ خواجگان کی بڑی نسبت ہے، بڑی نسبت بے شک بڑی خدمات ہیں، بے شک بے شک وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں آمین، خدمات، آمین۔ وہ قبول ہے بالکل بالکل جب یہ محفل سجینی ہے۔ بالکل بالکل بڑی طاہر میں نے بڑی جو ہے خدمت کری ہے اس چینل پہ بھی، اور خواجگان کا نام لیتے رہے۔ بالکل۔ اچھا ماہر بھائی، اس وقت ہمارے ساتھ سید تحسین شاہ فخری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، خیریت؟ کیا کہیے گا حضرت شاہ صاحب، ایک دم یہ خبر ملی کہ طاہر بھائی طاہر علی نظامی جو ہیں اس دنیا سے جو ہے کوچ کر گئے، انتقال کر گئے، کیا کہیے گا یہ خبر کس طرح سنی آپ نے، اور یقینی اور بے یقینی کی کیفیات سے انسان اس وقت دوچار ہوتا ہے، آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیں، جس وقت یہ خبر سنی ہے تو آپ یقین کرنا، خدا گواہ ہے کہ ایک دم جسم سن ہو گیا اور صدمے میں آ گئے سب لوگ۔ ایسی حالت ہوئی کہ یقین نہیں آتا تھا، اور آج تک یقین نہیں ہے اس بات کا کہ ایسا ہو گیا ہے۔ یہ حادثہ، یہ صدمہ بھلانے والا نہیں ہے۔ بالکل بالکل نوجوان بچہ، اور پھر ہمارا ایک قریبی تعلق ہے، وہ تعلق ہمارا درگاہ کی نسبت سے، ہاں ہاں یہ محبوب پاک کے حوالے ہمارے سے، سبحان اللہ۔ محبوب پاک کے حوالے بے سے، شک، اور بے اس کے بعد پھر دہلی میں ہماری درگاہ کے پگڑی بند قوالوں میں سے ہیں اچھا یہ، اچھا 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 اور آج بھی یہ پگڑی بند قوال ہیں ہمارے یہاں کے۔ ماشاء اللہ۔ بالکل آج بھی یہ ان کا پہلا ہی نمبر ہمارے یہاں ہوتا ہے، اور انشاءاللہ میں ہمیشہ ان کو اسی طریقے سے سمجھوں گا، ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو۔ اللہ واہ آپ واہ، کو سلامت رکھے حضور۔ بس یہ صدمہ برداشت کے بس آپ بزرگوں کی دعائیں چاہیے، آپ بزرگوں کی حوصلہ افزائی چاہیے، ان بچوں کو حوصلہ چاہیے، آپ کی دعائیں، آپ کا حوصلہ جو ہے ان کی ہمت بڑھائے گا، حوصلہ بندھائے گا، اور یہ مزید اسی طرح محفل سما میں اپنی عقیدتیں نظر کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ جی ناظرین، آج ہم حاضر ہیں طاہر علی نظامی قوال مرحوم کی تعزیت کے لیے، اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، انہیں اور ان کی پوری جو ان کے اہل خانہ ہے ان سے تعزیت کے لیے موجود ہیں۔ اے آر وائی نے یہ خصوصی طور پر اہتمام کیا ہے، چونکہ طریقت و عقیدت آپ جو پروگرام دیکھتے ہیں اس میں بھی ان کو بارہا ہم نے شرکت کی، اور انہوں نے بہت اچھے کلام پیش کیے۔ اس کے علاوہ بھی کئی مواقع پر آپ کی محفل سما جو ہے اے آر وائی QTV کے ذریعے پیش کی گئی۔ کیا کہتے ہیں علامہ صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوال حضرات بڑی محبت، آپ لوگوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، علماء حضرات مفتیان دین سے بڑی اصلاح بھی لیتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ ایک بہت بڑا خلا ہے طاہر بھائی کا جانا، اور اس سے پہلے بھی انتقال ہوئے معروف قوال زمان ذکی تاجی اور دیگر لوگ، کیا کہیے گا آپ؟ یہ جو خلا آیا ہے کس طرح دیکھتے ہیں اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ہمارے محترم جناب طاہر علی نظامی مرحوم کی اللہ پاک بے حساب مغفرت فرمائے، آمین آمین۔ ان کی نیکیاں قبول فرمائے، اور بدتقاضائے بشری جو خطائیں ہوئیں ان سے اللہ تبارک و تعالی درگزر فرمائے۔ آمین۔ اس بھائی میری ان سے چند ہی ملاقاتیں نہیں، لیکن ہر ملاقات کا ذہن پہ ایک اچھا نقش رہا، ایک اچھا تاثر انہوں نے چھوڑا، میں نے ان کو بہت اچھا انسان پایا۔ بہت بعض لوگ منکسر المزاج ہم نے بالکل، دیکھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے فن میں تو بہت ماہر ہوتے ہیں، لیکن فن میں مہارت کے ساتھ ساتھ ان میں ایٹیچیوڈ آ جاتا ہے۔ اب لوگوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے، وہ ان کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، ایک ایروگینس، تکبر، یہ جھلکتا ہے ان کے رویوں سے۔ ایسے ہی لیکن ہمارے طاہر بھائی مرحوم جو ہے یہ بالکل اس کے برعکس تھے، یہ فن میں بھی جو ہے وہ یکتا اور یگانہ تھے، ماہر تھے اپنے فن کے اندر، ان کا اپنا ایک نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے رویے ہیں، بیہیویئر ان کا متواضع، منکسر المزاج، ڈاؤن ٹو ارتھ، گراؤنڈڈ،
اور بالخصوص جو ہے وہ علماء کرام کا تو بہت ہی زیادہ ادب کرتے تھے، ریگارڈ دیتے تھے. جب بھی ملاقات ہوئی بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ملنا، دست بوسی کرنا، بعض اوقات گھٹنوں کو ہاتھ لگا دینا، اور بغیر جو ہے وہ یہ دیکھے کہ سامنے والا جو عالم دین ہے یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کے بغیر علم کی تعظیم کرتے تھے، دین کی تعظیم کرتے تھے، دین کو ریسپیکٹ دیتے تھے، ریگارڈ کرتے تھے. اور آخری مرتبہ جو ان سے ملاقات ہوئی یہیں اسی سیٹ پر ہی ہوئی، مخدوم علاء الدین صابر کلیہ رحمہ اللہ کا پروگرام لوگوں نے تھا، کیا، آپ بھی یہاں تھے. تشریف فرما. بالکل بالکل. تو بہت اچھا کیا انہوں نے سما باندھا، اور بالخصوص جو ہے وہ پروگرام کے بعد اور اس کے بعد بھی پھر ہم نے سنا ان سے کلام بیہائنڈ دا سین جو اس کے بعد جب وہ ہوا میرا خواجہ مہاراجہ وہ کلام انہوں نے سنایا، عامر صاحب نے فرمائش کی، اور کیا بہترین انداز میں انہوں نے وہ کلام پیش کیا ہے، کیفیت طاری ہو گئی یہاں پر جیسے. تو ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے بہت اچھی یادیں وابستہ ہیں طاہر علی نظامی صاحب سے. جس طرح ماہر علی نظامی صاحب نے کہا کہ شروع سے وابستگی یقین ہے، لیکن 2003 2005 کی وہ جھلکیاں جو شاید آج دیکھنے والے اس وقت جنہوں نے ٹیون کیا ہے انہوں نے نہ دیکھی ہوں. یہ اوائل کا ذکر ہے ARYQ TV میں ابتدا میں جب ماشاءاللہ قوالیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور لوگوں تک پہنچی، لوگوں نے بہت پسند کیا. اس میں طاہر علی نظامی کو دیکھیں کس انداز میں 2003 اور 2005 میں وہ اپنی عقیدتیں پیش کر رہے ہیں محفل سما میں. آئیے دیکھتے ہیں. ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ 2003 میں 2005 میں کس انداز میں عقیدت گزار نظر آ رہے ہیں طاہر علی نظامی. اس وقت ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر اور علم و ادب کے حوالے سے اور مذہبی حوالے سے ایک بہت بڑے خانوادے کے چشم و چراغ اور ہمارے مسلک حق اہل سنت کے لیے بہت بلند اور توانا آواز حضرت علامہ سید حامد علی شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم قدسیہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان شریف سے، مدینۃ الاولیاء سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ، آپ کی تشریف آوری اور آپ کی آواز اس پروگرام کے لیے ایک اعزاز ہے، آنر ہے. کیا فرمائیے گا؟ طاہر علی نظامی ہم سے رخصت ہوئے اور بہت معروف قوال اور فارسی، آپ تو ماشاءاللہ فارسی دان ہیں، فارسی کلام کے پڑھنے کے حوالے سے شیخ سعدی شیرازی ہوں یا مولانا جامی ہوں یا دیگر شعراء کا کلام پڑھنے کے حوالے سے بہت مہارت رکھنے والی شخصیت، کیا کہیے گا؟ ہاں، گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ تو الحمدللہ چشتی صاحبی ہیں، اور یہ جو سما کا سلسلہ ہے ہماری گویا گھٹی میں پڑا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بر صغیر میں اسلام کے فروغ کے لیے حضور قبلہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نہج کی بنیاد رکھی تھی وہ اس کو لے کے یہ کبار حضرات چلے ہیں، اور اس سے بہت پازیٹیو ایسپیکٹس سامنے آئی ہیں. بالکل. اور اس میں کچھ بہت سے لوگوں کو مختلف بنیادوں پر اختلافات بھی رہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم ایک اپنے محترم دوست کی جدائی کا دکھ سہ رہے ہیں. ایسے میں وہ اختلافی موضوعات کو چھیڑنا یقیناً. لیکن میں یہ کہوں گا کہ طاہر علی نظامی کی آواز میں جو سوچ تھا، جو گداز تھا، پھر انتخاب کلام جو کلام کا انتخاب تھا وہ بہت شاندار ہوتا تھا. آج کل فارسی کے حوالے سے تو اب وہ بیچو کے تیل والی بات چلتی ہے، لیکن یہ کہ عوام کے اندر چونکہ وہ اس کی سدبد نہیں ہے، اس لیے عوامی سطح پر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس حد تک پذیرائی ملتی ہے. بالکل صحیح فرمایا، حقیقتاً وہ ڈیزرو کرتا بجائے ارشاد. لیکن یہ کہ
جو اس کے باقی جو لوازمات ہیں وہ اتنے متوانہ تھے کہ الحمدللہ وہ جب ان کی قوالی ہوتی تھی تو سب دم سادے انہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کوئی بھی شخص درمیان میں ادھر ادھر نہیں جا سکتا تھا. تو جدا تو ہر ایک کو ہونا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ سماعت کے ذریعے جو خدمت کی اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو محبتوں کے چراغ جلائے ہیں اور ان کو جو راہ دکھائی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. اور غالباً ہیری رابن کا ایک جملہ تھا کہ ٹو لیو ان دا ہارٹس آف پیپل ٹو لیو بیہائنڈ از ناٹ ٹو ڈائی. بالکل، لوگوں کے دلوں میں رہنے کے لیے اگر کوئی دنیا چھوڑ دی جائے تو اس کو موت نہیں کہتے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. بہت شکریہ ادا کروں گا میں آپ کا علامہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم قدسیہ ملتان شریف مدینۃ الاولیاء سے ہمارے ساتھ رہے اور بہت ہی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی اور یقیناً آپ کا بڑا علم و فضل ہے. علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب موجود ہیں اور آپ کو خاص ایک میلان اور بہت خاص محافل سما کے حوالے سے بڑی آپ کو درک بھی اس حوالے سے کیا کہیے گا طاہر بھائی کے حوالے سے آج ان کی تعزیت کے لیے موجود ہے؟ یقیناً طاہر نظامی قوال یہ ایک بہت بڑا خلا ہے اور طاہر صاحب کی ایک خاص بات جو انہیں بہت سارے قوالوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ محض وہ قوال نہیں تھے بلکہ قوالی کا فہم رکھنے والے تھے، کلام کا فہم رکھنے والے تھے. کب کہاں کس جگہ کون سا کلام پڑھنا ہے وہ یہ جانتے تھے. اس لیے کہ ایک آدمی بہت سارے کلام جانتا ہے، اس کو یاد ہے، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ کس جگہ پہ وہ کون سے کلام کا انتخاب کرے. ان کے اندر یہ صلاحیت کمال تھی. اس کے علاوہ یہ کہ صوفیاء کرام کے کلام خانقاہی قوالی میں بکثرت پڑھے جاتے ہیں، ان کے اندر یہ درک بھی موجود تھا. بالکل بالکل. اب میں اس کی ایک مثال دوں، یہیں ARY QTV میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا عرس تھا اور اس دن میں نے ان سے ایک ایسا کلام سنا جو کلام اس سے پہلے میرے علم میں نہیں تھا اور پہلی مرتبہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے محبوب الہی کے لیے منقبت لکھی ہے اور طاہر بھائی نے وہ منقبت پڑھی تو وہ میرے علم میں ایک اضافہ تھا، مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا تھا. تو اس طریقے سے کلاموں پر نظر رکھنا، کلاموں میں سے انتخاب کرنا. اب محبوب الہی کا عرس ہے تو ان کا انتخاب دیکھیے کہ محبوب الہی کے عرس میں انہوں نے انتخاب کس جگہ سے کیا، مخدوم پاک کی لکھی ہوئی منقبت. اس کے علاوہ پھر یہ کہ وہ جب قوالی پڑھتے تھے تو اس کو خود سمجھتے تھے، خود سمجھتے بھی تھے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ تربیت یافتہ قوال ہیں، یہ ایک دن کا تو کام نہیں ہے، صدیوں سے ان کے گھرانے میں یہ سلسلہ چلا رہا ہے. جب ایک آدمی فارسی کلام پڑھ رہا ہے اگر اس کو اس کلام کا فہم ہے تو اس کے پڑھنے میں خود بخود ایک کیفیت آئے گی اور وہ کیفیت سننے والے میں منتقل ہوتی ہے. تو وہ یہ جانتے تھے کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کی جو کیفیت ان کے اپنے اندر کی ہوتی تھی وہی سننے والے میں منتقل ہوتی تھی. کسی قسم کا اس میں کوئی ہلڑ بازی، کوئی بچکانہ انداز نہیں ہوتا تھا، سنجیدہ معتبر انداز، باوقار انداز اور ایسی اس کی ادائیگی جس میں روح لہرا جائے، جس میں باطن کو تسکین ہو جائے. کیا کہنا ہے علامہ صاحب. اچھا 2021 میں عید شو میں ہمارے ہاں تشریف لائے طاہر علی نظامی اور ہمیشہ ہی میں نے بھی کیے پروگرام اور دیگر ہوسٹ نے بھی کیے، ماہر بھائی، طاہر بھئی. تو میرا ہی شو ہے یہ عید شو، دیکھیے گا ان سے جب گفتگو ہوتی تھی بڑے مزے کی گفتگو ہوتی تھی. آئیے یادیں تازہ کرتے ہیں. قوال یہاں موجود ہے. طاہر بھائی کیسی عید، کس طرح کی مطلب پہلے دن جو ہوتا ہے نماز کے بعد کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ لوگوں کی؟ عید کے بعد پہلے سونا، اس میں بھی مصروف ہوتا ہے، آرام ضروری ہے. جو سبھی نہیں بہت سلیکٹڈ جو وہ پروگرام ہوتے ہیں رمضان شریف میں، باقی ریکارڈنگ وغیرہ وہ چلتی ہے اور مصروفیت پھر دوپہر سے ماشاءاللہ وہ ظاہر ایک بزرگوں کا طریقہ ہے، خانقاہوں پر جو محافل کا انعقاد ہوتا ہے وہاں سے جانا ہوتا ہے اور پھر شام کو پھر ملنا ملانا پھر
اچھا وقت گزرتا ہے. ماشاءاللہ. تو کوئی ایسی گیدرنگ بھی ہوتی ہے کہ جو دوست آپ اور دیگر قوال حضرات جی پارٹیاں ہیں نا ظاہر ہے بڑی, اور ایک میں 12 14 افراد ہوتے ہیں, یہ 2 پارٹیاں مل جائے تو سمجھ لیں بڑی گیدرنگ ہو جاتی ہے. اس حوالے سے بھی کچھ گیدرنگ ہوتی ہے؟ نہیں, محافل میں تو اکٹھے اس طرح ہوتے ہیں. نہیں دعوت ہو عیدین کے مواقع ظاہر ملاقات پھر کیونکہ ایک ہی جگہ ہم لوگ جو رہائش. خدا نہ خواستہ کبھی جھگڑا ہو جائے تو 14 ادھر سے 14 ادھر سے بڑی گمبھیر صورتحال ہو جاتی ہے, اس کے بھائی بتایا نا تھوڑا سا. 12 ادھر 12 24 تو ہوتے دوسرے کے لیے. ناظرین, یہ وہ خوشگوار لمحات ہیں کہ ہم اگر ایسا بھی کوئی سوال کر دیں کہ جس میں ہم سوچیں کہ ذرا ان کے جذبات جو ہے برانگیختہ ہو جائیں, کچھ کہہ جائیں, لیکن اس میں بھی وہ بڑا کنٹرول رکھتے تھے کہ جیسے میں نے سوال کیا تو اس پر بھی انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے اس سوال کا جواب دیا. یہ عید شو کے ظاہر ایک تقاضے ہوتے ہیں. شامیر ان کے صاحبزادے شامیر علی موجود ہیں. شامیر, والد تو ایک ایسا گھنا سایہ دار درخت ہوتا ہے کہ یقیناً اس کی چھاؤں میں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی. آپ کو کس عمر سے والد صاحب نے تربیت کی اور یہاں تک پہنچایا؟ ماشاءاللہ اب آپ دونوں کو میں نے ایئر وائی پہ بھی دیکھا اور آپ کو خود بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ایک ذوق و شوق رکھتے ہیں. کیا کہیے گا؟ سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور دوسری بات یہ, ہمیں بھی بچپن سے ہی پاپا پڑھائی کے ساتھ ساتھ قوالی کی بھی تعلیم لے کے چل رہے تھے. فارسی, پوربی, ہندی ہم پوچھتے بھی جو مطلب نہیں پتہ. اس کے علاوہ بھی پاپا جو ہے نا, دیکھو بیٹا یہ الفاظ ایسے ہیں, ان کا یہ مطلب ہے. اور ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ کچھ نیا کرو, ہر محفل میں کچھ نیا انداز پیش کرو. واہ واہ واہ. ایک ہی جیسے ہوتا ہے, ایک محفل میں تم وہی کلام پڑھو, اگلی محفل میں پڑھیں گے تو آپ جو نا اس کو الگ انداز میں پیش کر کے پڑھو. تربیت. واہ واہ, جی بہت اچھی بات ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حضور قبلہ دیوان عثمان چشتی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ پاک پتن شریف حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا فرمائیے گا دیوان صاحب؟ طاہر بھائی بھی ہم سے رخصت ہوئے, اس سے پہلے بھی ہم نے زمان بھائی کے لیے پروگرام کیا, اس میں بھی آپ کو زحمت کلام دی, اس میں بھی آپ نے تعزیت کی. آج ایک بار پھر ہم حاضر ہیں اور ARYQ TV کی اس خدمت کو بھی ذرا اپنے الفاظ میں بیان فرمائیے گا کہ کس انداز میں, کتنے اچھے انداز میں کوئی دوسرا چینل یہ کام نہیں کرتا جس طرح ARYQ TV اپنے پاس آنے والوں کو آنر دیتا ہے اور ان کے غم میں برابر کا شریک ہوتا ہے. کیا کہیے گا؟ ARYQ TV کے لیے تو پہلے تو یہ چینل ہی صوفیات کا, علماء کا, مشائخ کا اور قوال حضرات سے وابستگان کا ہے, اور یہ محبت بھرا چینل ہے. ہمیشہ ہر غم میں, ہر دکھ میں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, امجد فرید صابری کی شہادت, جی بالکل بالکل بالکل, طاہر علی بھائی کا وصال ہو, ان کا, اور دیگر جو بھی ایونٹ ہوتا ہے, الحمدللہ ARYQ TV بھرپور طریقے سے اس کو کوریج کرتا ہے اور تمام ناظرین کو جو حقائق بتانے کی کوشش کرتا ہے. بالکل بالکل, کیونکہ سب کا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے جو گھوم کر کسی بھی سلاسل سے ہو, کسی بھی منصب سے ہو, وہ بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر پیش کرتا ہے. بے شک بے شک بے شک. جیسے ابھی رمضان شریف آنے والا ہے, ہماری یہ میں سمجھتا ہوں کہ اہل جماعت سنت کے جو ستارے ہیں قوالی کی دنیا میں, مشائخ کی دنیا میں, علماء کی دنیا میں, وہ ہم سے کافی بچھڑ گئے. بالکل. تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ان سب کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات کی بلندی عطا فرمائے, خانہ کو صبر عطا فرمائے. اور جتنی محبت سے وہ بزرگان دین کے کال پڑھا کرتے تھے, اور جیسے ابھی صاحب زیادہ صاحب فرما رہے تھے, میں نے سنا کہ ہر قوالی میں ایک اپنا انداز ہوتا تھا, کیونکہ وہ محبت کے لیے پڑھتے تھے. بے شک بے شک. آج تو یہ کمرشل سائڈ پہ جا رہا ہے, لیکن اس زمانے میں جس انداز سے یہ پرانے قوال پڑھتے تھے, محبت کی جو ان کا محبت کا انداز تھا وہ دل سے تھا, زبان سے تھا, دل سے تھا. اور ہمیشہ انہیں ہر جگہ پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف سے عزتیں ملتی تھی. بے شک. میری دعا ہے کہ ہم ان کے لیے غم. آمین آمین آمین. بہت شکریہ ادا کروں گا میں آپ کا دیوان صاحب, آپ نے بہت اچھے کلمات اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی. ناظرین محترم, ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا.
नाज़रीन, ये जो गरजदार आवाज़ आपने सुनी, ये ताहिर अली निज़ामी मरहूम की आवाज़ थी, जो मारूफ कव्वाल होने के साथ साथ एक अपने फ़न में माहिर शख्स थे। अच्छा, उन्हीं के छोटे साहबजादे तलहा अली निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। तलहा बेटा, ज़ाहिर आपकी अभी उम्र बहुत कम है, किस उम्र से आपने वालिद साहब की से तरबियत हासिल करनी शुरू की? कैसा वालिद पाया उन्हें? सख्ती करते थे, शफ़क़त फरमाते थे, या क्या कहे? सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारे वालिद हमारे साथ साथ जैसे बाप थे इसी तरह उस्ताद भी थे और दोस्त यारों की तरह रहते थे हमसे। पढ़ाई के साथ साथ दीनी तालीम भी दिया करते थे। नमाज कुरान 6-7 साल की उम्र से सिखाते थे। उसके अलावा कव्वाली से तो माशाल्लाह 6-7 साल हुआ हमें वालिद साहब के साथ रहते हुए। बाजा उन्होंने सिखाया, तबला उन्होंने सिखाया, और बाकी वो फ़ारसी, पूर्वी, हिंदी, ये कलाम पढ़ा करते थे। उनके साथ हम पीछे रहते थे, जो अल्फाज गलत होते थे वो बताया करते थे, उनकी भी इस्लाह करते थे। अच्छी बात है, अच्छी बात, यही तरबियत का हिस्सा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल महकमा औक़ाफ़, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हुकूमत पंजाब की जानिब से, और हमेशा हमारी महफिल की सरपरस्ती फरमाते हैं, बहुत प्यार फरमाते हैं, हज़रत क़िबला सैयद ताहिर रज़ा बुखारी साहब क़िबला दामद बरकातुहुम क़ुद्सी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब, क्या फरमाइएगा? ये देखें, हमारे आसमान कव्वाली का एक बहुत रोशन सितारा जो है वो अब रोशन नज़र नहीं आ रहा। अपनी आवाज़ की सूरत तो मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर है इस दार फ़ानी से रुख़सत कर गए ताहिर अली निज़ामी कव्वाल। क्या कहिएगा? बस ज़ाहिर है ये उनकी खिदमात को बहुत ज़्यादा खराज तहसीन है, और उनकी फ़ज़ा और उनका कहा हुआ और पढ़ा हुआ कलाम जो है वो तो हमेशा रूहों को जिला बख्शता रहेगा। और आप जानते हैं कि ये समा जो है ये तो हमारी खानकाहों की एक अजीम और कदीम रिवायत है, और इसी से ज़ौक़ और शौक़ जो है इसके चराग रोशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो कव्वाली की स्पेशली जो हमारी खानकाही रिवायत है उसको ये घराना बतौर ख़ास इन्होंने आगे बढ़ाया। वाह। और बहुत से इसमें जदीद दुनिया में कव्वाली की जो गायकी है इसमें बहुत से नई आमेज़ें शामिल हुई, लेकिन इस रिवायत को इस घराने ने और इन्होंने बड़ा मजबूती और के साथ थामे रखा। और इसको बहुत शुक्रिया अदा करूंगा शाह साहब, आपने अपने कलमात इरशाद फरमाया और हमारे इस प्रोग्राम को रौनक भी बख्शी और उन्हें बेहतरीन अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। मैं ये चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि ज़ाहिर ताहिर भाई ने बहुत उम्दा अंदाज में कव्वाली पेश की, उनके भाई भी मौजूद है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं अभी ज़ाहिर है उस उम्र में है कि इन्हें बहुत बड़ा सफ़र तय कर रहा है। इन्हें वो क्या सिखा गए, इनकी किस तरह की तरबियत कर गए, आप भी इस बात के मुंतज़िर होंगे और मुतमन्नी होंगे कि कोई ऐसा कलाम इनसे सुना जाए, चंद अशार सुने जाए। मैं चाहता हूँ शामीर और तलहा मिलकर कोई किसी कलाम के शार पेश। वो कलाम पेश कर रहा हूँ जो गरीब नवाज में बहुत मकबूल और उस बारगाह में कबूल हुआ है, और इस चैनल से हमारे हाजी साहब अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आमीन। सब पूरी टीम को ही वो बहुत पसंद है। बिल्कुल। और हमारे बिलाल भाई ताहिर के भाइयों की तरह जो है बड़ी मोहब्बत, आप हमारे जितने हमारे मोहतरम सभी प्यार करते हैं सब, वही कलाम जो है सबको ही पसंद है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ मोरे परदेसी बलम्बा। हो जी हो जी हो गरीब नवाज पुकार सुनो, ओ मोरे परदेसी बलमवा, ओ मोरे परदेसी बलमवा, ओ मोरे परदेसी बलमवा, कैसे कटे मोरी रात बलमवा, कैसे कटे
موری رات بلبوا بدرا گرجے بجلی چمکے بدرا گرجے بجلی چمکے اور اندھیریا ہے رات بلبوا اور اندھیریا ہے رات بلبوا سب روٹے ایک تم نار ٹھیو سب روٹے ایک تم نار ٹھیو سب روٹے تم نار ٹھیو تم سے لگی موری آس بلموا تم سے لگی موری آس بلموا تم ہی سے راج سہاگ ہے مورا تم ہی سے راج سہاگ ہے مورا تم سے بنی موری بات بلموا تم سے بنی موری بات بلموا تم رادوار چھوڑ کے دے جائے تم رادوار چھوڑ کے تھے جائے تم رادوار چھوڑ کے تھے جائے تم ہو غریب نواز بلموا تم ہو غریب نواز بلموا یہ وہ انداز ہے ماشاءاللہ ندیا اگم بہت ہے گہری ندیا ماشاءاللہ بہت ہے نا موری گاٹھ ہے نا بلبوا بیٹن کی نیا ماشاءاللہ لگا دو ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ طاہر بھائی کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے طاہر بھائی نے جس انداز کو اختیار کیا ان کے والد جعفر حسین نظامی مرحوم قوال نے اور ان کے جو اساتذہ نے اسی انداز کو لے کر یہ نوجوان بھی انشاءاللہ آگے جائیں گے. ہمارے ساتھ قاری محسن قادری موجود ہے ملک کے ممتاز و معروف قاری و نعت خواں. کیا کہیے گا محسن ظاہر ہے آپ نعت خوانوں کا اور قوالوں کا ایک خاص ایک محفل میں بھی ساتھ ہوتا ہے ویسے بھی اچھی کیا کہیے گا طاہر بھائی کے حوالے سے؟ طاہر بھائی کے ساتھ ہماری اکثر ملاقاتیں ہیں کیو ٹی وی میں ہوئی جی جی بالکل اور زیادہ تر ہم نے ان کے ساتھ دو عید کے شو ان کے ساتھ جی عید کے شوز میں ان کے فن کے معاملے میں بات کریں تو استاد لوگ تھے اور بہت خوبصورت ان کا انداز تھا اور میں باحثیت انسان کہ میں ان کی بائی نیچر ان کو میں نے کیسا پایا ماشاءاللہ بہت بائی نیچر بہت ڈاؤن ٹو ارتھ تھے اور بڑے محبت سے پیار سے شفقت دیتے بڑی شفقت تھی. میں چاہوں گا آپ کا کلام بھی شامل کر لیں آپ موجود ہیں تو ہم چاہیں گے کہ قاری محسن قادری موجود ہوں اور یہ کلام نہ پیش کریں ان کو رئیس بھائی کو مائک دے دیں تو انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنتے ہیں اور پھر مزید لوگوں کو بھی ظاہر ہے اس میں شامل کرنا ہے ہم نے. بسم اللہ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا جو شعلہ
ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں حضرت قبلہ دیوان احمد مسعود چشتی صاحب۔ پاکستان میں سلسلہ چشت کی سب سے بڑی خانقاہ پاک پتن شریف بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، دوبارہ انشاءاللہ آپ سے جب بات ہوگی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، کیا کہیے گا مفتی صاحب، محافل سما سے جو لوگوں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ حضرات رات رات بھر قوالی کرتے ہیں، نعت خواں حضرات پڑھتے ہیں، اس سے لوگوں کے دلوں پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیا کہیے گا کہ دین کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی، اہل اللہ سے محبت کتنی اجاگر ہوتی ہے؟ لیکن جو لوگ خانقاہی انداز میں پڑھتے ہیں نا، جیسے ماشاءاللہ ہمارے طاہر نظامی مرحوم جو ہے پڑھا کرتے تھے، تو خانقاہی نظام کی اپنی ایک برکات ہے۔ جو خانقاہوں کے اصل لوگ ہیں وہ خود چونکہ اولیاء کاملین سے جڑے ہوئے ہیں اور اولیاء کاملین کی نسبت سے خدا سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کا جو اپنا قلب ہے وہ اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کی رحمت ان کے قلب پہ نازل ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کے دل سے وہ جو زبان سے ادا کرتے ہیں کلمات، اس کے پیچھے جو ہے ان کے دل کی طاقت ہوتی ہے، اور از دل خیزت بر دل ریزت، تو جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو وہ لوگ جب اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو وابستگان ہوتے ہیں خانقاہوں سے، وہ جب کوئی کلام پڑھتے ہیں تو ان کے کلام کے اندر جو ہے وہ عکس آتا ہے اس خانقاہی نورانیت کا، روحانیت کا، سننے والے پہ بھی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ دیکھیں کہ ایک عام آدمی تو عام آدمی ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی، کوئی عالم ہو اور کوئی شیخ ہو، اس پہ اگر کیفیت طاری ہو جائے کسی کے کلام سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی دم ہے، کوئی جان۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر حضرت قبلہ دیوان احمد مسعود چشتی صاحب، پاکستان میں سلسلہ چشت کی سب سے بڑی خانقاہ پاک پتن شریف بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور کیا فرمائیے گا دیوان صاحب، طاہر بھائی بھی ہمیں چھوڑ گئے، طاہر بھائی۔ جی بس بہت ہی افسوس ہے، میرے جتنے احباب بیٹھے ہیں علماء کرام اور ان کے خانوادے کے، سب کو سلام۔ بہت افسوس ہوا جب اچانک پتہ چلا طاہر علی نظامی بھائی ہم میں نہیں رہے۔ جی جی، اللہ کریم ان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جب حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، جی جی بالکل، تو ان کا روز ان کا ٹائم آتا ہے اور یہ روز حاضری پیش کرتے ہیں بالکل 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 درگاہ پہ۔ پہلے ان کے والد محترم مرحوم وہ پیش کرتے تھے، اس کے بعد ان کا ایک بڑا خاص وہ ایک رئیس بھائی ہوتا ہے علماء رنگ سے پہلے البدایہ جو عرس کا ہوتا تھا، بالکل وہ ہر سال وہ طاہر بھائی پیش کرتے تھے۔ کیا بات کیا بات۔ اس کا ایک خاص رنگ اور خاص کیفیت پورے سال وہ اللہ اکبر اللہ، واہ واہ، جس طرح وہ ہر ایک آنکھ اشبار ہے اور رو رہی ہے، کہ بہت خوبصورت وہ منظر ہوتا تھا۔ بالکل بالکل، آپ نے وہ دیکھا ہو یا کسی سے سنا ہو، بالکل تو بڑا ایک بڑی کیفیت آپ نے بیان فرمائی حضور۔ یقیناً قلت وقت کے سبب ہم مزید بات نہیں کر سکے، لیکن میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی کلمات آپ نے اس میں ارشاد فرمائی۔ جس طرح قول ہے، ترانہ ہے، دیگر چیزیں محفل سما کی کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طرح ایک کڑکا ہوتا ہے جو حاجی عبدالرؤف صاحب کے گھر پر بھی جب محفل سما کا اہتمام ہوتا ہے تو یہ قوال حضرات جب آتے ہیں تو اس میں پیش کیا کرتے ہیں، اس میں بھی بہت خوبصورت کلام۔ اچھا، اس کا خاص طریقہ کار یہ کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے۔ ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔
ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔